نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب 22واں پارہ آیا مقدسہ نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد گرامر کی روح سے اگر دیکھا جائے اس میں میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ابتدا بھی اللہ نے ماضی سے فرمائی ہے، فعل ماضی سے، ما کانا محمد۔ ذرا گرامر کو تھوڑا سا سمجھا کریں، انشاءاللہ آپ پر حق ظاہر اور اللہ کے کرم کی روشنی آپ کے دل پر نمودار ہو جائے گی۔ ما کانا ماضی پہ جب ما آ جائے تو وہ ماضی کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، ماضی منفی۔ کانا ماضی کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، واحد مذکر غیب پہلا صیغہ فعل ماضی۔ کانا یکون کونان، یہ باب ضربہ باب ناصرہ ینصر ہے، کانا یکون، ہاں ناصرہ ینصر۔ اب اسی سے یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، کانا واحد مذکر غیب کا فعل ماضی۔ جس کا ترجمہ یہ بندہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کانا محمد، نہیں ہے محمد، ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، ابا احد من رجالکم، کسی کے بھی باپ۔ ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔
بڑا وضاحت کے ساتھ بیان ہے، بڑا وضاحت کے ساتھ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، کر رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، اس اللہ کے جس نے وخاتم النبیین، جس نے ختم فرما دیا انبیاء کا سلسلہ۔ اس نے خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی واحد مذکر غیب با مفعلہ، واحد مذکر غیب با مفعلہ، خاتمہ یخاتم مخاتمتن فہو مخاتم، مخاتم اس میں فعل ہے، با مفعلہ کی ماضی، سلسلہ نبوت کو بند کر دیا اس رب نے، اس رب نے۔ اب مرزائیوں کا رب جسے وہ یلاش کہتے ہیں، یلاش یا کالو یا یلاش، وہ رب عجیب ہے کہ ان کے لیے اس نے نبوت کا دروازہ کھول دیا ہے، کیونکہ غلام محمد قادیانی ہوا نا ان کا بڑا، جس کا وہ نسیم بھی چرچا کر رہا تھا کہ وہ 14ویں صدی کا مجدد تھا، میں 15ویں صدی کا مجدد ہوں۔ ایک عام بری سی مثال ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ آج کل کے ایسے کنجر الو کے پٹھے حرام زادی ہیں، پیور حرام زادی ہیں، جنہوں نے مسجد میں بھی ناچنا شروع کر دیا۔ ایک تو نا کوئی تھوڑا سی حرام زادوں کی تھوڑی سی کہتا ہوا جھجکتا ہے، تو اب تو مجھے تو جھجک نہیں نہ آ رہی، کیوں کہ کیا حرام زادوں کا کام ہی ہے مسجدوں میں ناچنا؟ یہ کام رہ گیا تھا، باقی اس انتظامیہ پہ بھی مجھے حیف ہے، وہ انتظامیہ بھی کوئی جڈو سی انتظامیہ ہے جس مسجد میں یہ ناچنے لگی تھی۔ چلو گولی مار کے مار دیتے، پتہ چل جاتا بھی واقعی ہے کہ مسجد کا جو ہے تقدس پر مار رکھا ہے۔ اور غیرت مندوں، مسلمانوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنے پر تو تم گولی سے لوگوں کو اڑا دیتے ہو یا مٹا دینے پہ اڑا دیتی ہو، تو ایک کنجری نہیں اڑائی گئی؟ جب ناچ رہی تھی اڑائی دیتے۔ کنجر تو پھر کنجر ہے نا، اور یہ بھی در حقیقت ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کنجر کا، جدھر سے ان کا پیسے سے تعلق ہوتا ہے، جدھر سے پیسہ مل گیا ادھر کے ہو گئے۔ باقی مجھے زیادہ گند بکنے کی ضرورت نہیں، باقی سب کچھ آپ جانتے ہو، لیکن انتظامیہ پہ حیف ہے کہ مسجد کی انتظامیہ بھی اتنی جھڈو اور الو کی پٹھی تھی کہ جنہوں نے مسجد میں اس کو ناچنے دیا، اپنا ان کو سیٹس وغیرہ لگانے دیا، ٹانگ دیتے پھر دیکھی جاتی۔ عاشق رسول طاہر نسیم کی عاشق رسول، اللہ تعالیٰ بچے کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے اور رہائی عطا فرمائے، ہو سکتا ہے رہائی نہ بھی وہ لے، اللہ نبی علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے۔
جب آدمی ایسا کر سکتا ہے نا اسے پھر رہائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں غازی علم الدین شہید کے پاس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ گئے کہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا. تو نے کہا کیوں؟ مجھے تو رسول اللہ کی روزانہ زیارت ہوتی ہے. مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام غازی علم الدین شہید کی زیارت کے لیے آیا. موسیٰ کلیم اللہ آیا، اللہ کا پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مایا ناز نبی، اللہ کا لاڈلا نبی، اولو الپیغمبر غازی علم الدین شہید کی زیارت کو آیا. عرض کی حضور آپ اتنے اولو العزم پیغمبر اور میرے پاس مجھے حکم دیتے میں حاضر ہو جاتا. واہ غازی علم الدین شہید، تیری قسمت پہ دنیا ناز کرتی رہے گی، ہم جیسے گناہگار ناز کرتے رہیں گے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ناز کرتے رہے. کیا تیری قسمت اللہ نے بنائی. جب کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر میرے پاس آپ تشریف لائے، کہا کہ جب بھی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا تھا تو تیرا ذکر سنتا تھا کہ میرا غازی ہے، میرا غازی ہے، میرا غازی علم الدین ہے، میرا علم. جسے نبی میرا کہہ دے اسے کائنات اس کی شان پہ، اس کی قسمت پہ رشک کرتی ہے. اس لیے غازی علم الدین تیری شان پہ علامہ اقبال رشک کر گیا، تیری شان پہ جماعت علی شاہ صاحب رشک کر گئے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کی حضور مجھے حکم دیتے. کہا میں یار تجھے دیکھنے آیا ہوں، تیری زیارت کرنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام تیرا اپنی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میرا غازی، میرا علم الدین غازی، میرا علم الدین غازی. تو میں نے کہا جس کو نبی یاد کرتا ہے، جس کو آقا یاد کرتی ہیں، میں بھی اس کی عزت کر رہا ہوں. یہ خالد بھی اللہ تعالیٰ خالد کی قسمت کو بھی 4 چاند لگا دیے. خالد کی قسمت پہ بھی دنیا ناز کرتی رہے گی. واہ پٹھانا، تو نے کیا کمال کر دیا. نبی کا قرب حاصل کر لیا، نبی کی محبت لے لی، محبت نبی کی تڑپ لے لی. نبی کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. غازی علم الدین شہید بھی اپنی قسمت پہ رشک کرتے گئے. اور خالد خان، فیصل خالد خان، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بھی جزائے خیر دے. اس دنیا میں اپنا سکہ بٹھا دیا. ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا غازی علم الدین اپنا غازی ممتاز قادری کو. جو بھی مرزائیوں کی حمایت کرے گا ایسے ہی گزرتا جائے گا، ایسے ہی ہم لگاتے جائیں گے، ایسے ہی ہمارے جیالے شیر بنتے رہیں گے، غازی بنتے رہیں گے. یعنی جھوٹے نبیوں کا سرکوب حکومت نہیں کر سکتی تو ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے. ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ نبی کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ نے مور لگا دیا، خاتمہ
خاتمہ فعل ماضی کا میں بتا رہا تھا، فعل ماضی کا سیگا ہے، با مفعلہ سے پکی مور لگا دی ہے، خود رب تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے، رب تعالیٰ نے مور لگائی ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا ہے، ختم فرما دیا اس نے، خاتمہ ختم کر دیا اس نے، ختم کر دیا اس نے، ختم کر دیا اس نے النبیین، انبیاء کا سلسلہ۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، کوئی مروزی، کوئی ذلی، کوئی سبحانی، کوئی رمانی، کوئی کتب خانی، کوئی کیا کہتے ہیں شیطانی نبی اٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے شیطانی نبی ہیں، ذلی، سبحانی، رحمانی، کتب خانی، شیطانی، آخر میں شیطانی اور رحمانی تو نہ رہے۔ جب اللہ کہہ رہا کہ میں نے ختم کر دیا ہے، ختم فرما دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو تم اپنے آپ کو ذلی سبحانی، اپنا کیا ذلی مروزی، بروزی، اور کیا فروزی، بروزے والے ہو، گندے بروزے والے ہو، یہ آپ کا نبی آنا ہی نہیں، تو تم بروزے کیسے نکل گئے؟ جسے احمد عیسیٰ الو کا پٹھا حرام زادہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، محمد کے فلٹر سے ہوں، یہ فلٹر تو یہی لفظ کہتا ہے کہ یہ حرام زادہ ہے۔ نبا کے محمد کا فلٹر کہاں سے آ گیا بھائی؟ کس فلٹر سے ہے؟ نبی کو تو محمد مانتا نہیں، اپنے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا، تو فلٹر کہاں سے آئے گا؟ پیور حرام زادہ۔ میں تو کتنے مرتبہ حلال اعلان کہہ چکا ہوں کہ اپنی ماں سے پوچھے، ہاں اپنی ماں سے تصدیق کرے، کوئی ذلی بروزی یا شیطانی وجدانی کوئی نبی نہیں، انبیاء کا سلسلہ بند اللہ نے فرما دیا۔ اب شیطان کو کوئی طاقت نہیں کہ وہ نبی بن بیٹھے یا اپنا رسول بن بیٹھے۔ یہ احمد عیسیٰ ہے نا، یہ احمد عیسیٰ ہے نا، الو کے پٹے حرام زادے، تجھے اوپر سے دیکھ کے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جہل آدمی، اچاٹ آدمی، تب کہتا ہے نباتات کا اپنا نا نباتات کو نباتات، اور بھی کافی لفظ بولتا ہے، جسے خرافات، خرافات کو خرافات، ایسی ایسی واحیات بولتا ہے جسے پتہ ہی نہیں اپنے آپ کو تلفظ سے۔ قال الملاء الذین، ملاء الذین، کوئی بیٹھا وہ پڑا ہوا تھا، منہ پہ لتر ہی مارنا نا کہ کہاں لکھا ہے ملاء الذین؟ مالا الذین ہے، قال الملاء ملاء، اور کئی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے قرآن پاک میں، جہری غلطیاں، والا قد صرفنا، واذکروا نا، واز کو ہٹا دیا نا، آگے اذکروا بن گیا۔ یہ ہے علم، یہ جو علم محمد کے فلٹر سے نکلا وہ علم اذکروا ہو گیا نا، اذکروا قرآن پاک میں کوئی لفظ ہی نہیں، اس جادو ہو گیا نا، قرآن پاک میں اس جادو لفظ ہی کوئی نہیں، جو لفظ یہ بولتا ہے انفسکم مستکبرتم کا انفسکم کا دیا نا، آگے استکبرتم، یہ گرامر جو ہے یہ بیان کرتا ہے نا، یہ محمد کے فلٹر سے یعنی پیور حرام زادے پر اترتی ہے، نذیر کی قبر سے گرامر نکلتی ہے، اوپر محمد کے فلٹر سے علم آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی ماں کے پاس جا کے تصدیق کرے کہ کیا یہ جو میں فلٹر بیان کر رہا ہوں یہ واقعی وہ فلٹر ہے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا۔ پیور حرام زادہ جس میں ذرا بھی شیبہ نہیں، اور اس کی مثال میں غلام محمد قادیانی کی اکثر دیتا رہتا ہوں، وہ بھی کیا ہے، میں مریم بنا، مریم سے پھر اللہ نے رجولیت کی، رجولیت سے میں پیدا ہوا، اپنے آپ سے میں پیدا ہو گیا، یعنی پیور حرام زادہ۔ مسیحیوں نے میری بات کا بھی کبھی جواب ہی نہیں دیا نہ۔ حضرت مولانا سید مبشر رضا صاحب ان کے سامنے مناظرہ کرتے ہیں، تو میرا ایک ہی سوال ہے
کہ یہ جو تمہارا نبی غلام محمد قادیانی یہ جو مریم سے پیدا ہوا ہے یہ کیسے پیدا ہوا ہے، یہ اس کا جواب دے دے، باقی بعد میں باتیں ہوں گی، باقی ساری باتیں بعد میں، اسی کا جواب دے دیں کہ یہ مریم سے کیسے پیدا ہوا، اور پھر اللہ نے رجولیت کیسے فرمائی، اللہ نے رجولیت کیسے فرمائی مریم کے ساتھ، جو یہ مریم بنا وہ مریم نہیں، اس کے ساتھ بھی رجولیت کسی نے نہیں فرمائی، اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی ہے، سورۃ مریم میں بھی ہے۔ اور بہرحال بعد میں وہ ذکر کریں گے، تھوڑا سا ذکر کر ہی دے، سورۃ مریم سے کر دیتے ہیں۔ یہ جب حضرت مریم نے دیکھا نا فرشتوں کو انسانی شکل میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، حضرت مریم بولی کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، فرشتے کو دیکھا انسانی شکل میں تو کیا کہا، پاک دامنہ عورت، سبحان اللہ، جس کی پاک دامنی نے خود قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، جس کی پاک دامنی قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، عیسائیوں کی کتاب پڑھ کے بھی شرم آتی ہے، پھر اس کا خامد یوسف لے کر اس کو بھاگ گیا، پھنا کر گیا، ڈھینگ کر گیا، یہ سب بکواسات ہیں، سب بکواسات۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جب مریم نے دیکھا نا وہ آدمی آ رہا ہے تو آپ نے فوراً کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ جب فرشتے نے دیکھا کہ حضرت مائی مریم گھبرا گئی ہیں، تو کہ آج تک وہ کسی بندے کے سامنے نہیں آئی تھیں سوا حضرت زکریہ علیہ السلام کے، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، فوراً فرشتے نے کہا کہ مریم گھبرانا، میں تیرے رب کا پیغمبر بن کر، پیغام رساں بن کر آیا ہوں، آنا رسول ربک، آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے پاک صاف بیٹا دوں، تاکہ میں تجھے پاک صاف بیٹا دوں، غلاما زکیہ، غلاما زکیہ۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے تو ابھی شادی نہیں کی، مجھے بیٹا ہو؟
مجھے بیٹا ہو۔ قال کذالک، حضرت مائی مریم نے کہا قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ کہا اسی طرح یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنا کرم دکھاتا ہے، تیرا رب کرم دکھاتا ہے، کرم فرمائے گا اور تجھے بیٹا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اسے بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، ورحمۃ منا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی لوگوں کے لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی رحمت ہوگی، رحمت منا وکان امرا مقضیا۔ اور جب اللہ کسی کام کا ٹھان لیتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ فحملت فانتبذت بمکان قصیا، بس وہ حاملہ ہو گئی اور پھر گھبرا کے گھر سے دور نکلی، دور کی طرف، بہت دور نکلی، مسجد اقصی اسی کا نام ہے، دور کی مسجد، دور مکان سے اپنے گھر سے نکل گئی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ درمیان میں دو چار آیتیں چھوڑ کے آگے چلتے ہیں، چلو ساری پڑھ دیتے ہیں۔ فَأَجَعَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ تو آپ جب دور مکان میں ایک گھار کے تنے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئیں اور دل پر افسوس اور غم طاری تھا، تو کہنے لگی کاش اس وقت آنے سے پہلے میں مر مٹ جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، پاگل ہو جاتی، تاکہ لوگ مجھے جو مرضی کہتے رہے مجھے پتہ ہی نہ ہوتا۔ ہاں یہ ہے عزت دار عورت۔ نسیا منسیا فنادا من تحت اللہ تحزنی کا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مریم کو پکارا ہے، مریم کیوں گھبرا رہی ہے؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک کی تحت کسریا، اے مریم نیچے پانی جاری ہے، تو گھبرا کیوں رہی ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی اوپر سے کھجوریں گر رہی ہے۔ دسمبر میں اللہ تعالیٰ نے کھجوریں پکا دی، 25 دسمبر ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ میں کھجور ہوتی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کا کیا کہتے ہیں خاص اعجاز یا مہربانی۔ بجیزی نخلا، جس اپنا تنے کے ساتھ تو ٹیک لگائے بیٹھی ہے، اسی کھجور سے تیرے بیٹھنے کی وجہ سے تو ساقط علیکی رطباً جنیا، تیرے اوپر تازی کھجوریں گریں گی۔ فکولی وشربی، بس کھا اور پی۔ اسی سے میں کہتا ہوں کہ کھانا پہلے ہے، پینا بعد میں ہے، پہلے کھایا کرو پھر پیا کرو، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے کھاتے تھے بعد میں پیتے تھے۔ باقی ایسے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کھانا ہے بعد میں پینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے پینا ہے، پہلے سونا ہے، درمیان میں چاندی ہے، آخر میں لوہا ہے۔ یہ ایسے منہ کی باتیں ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، منہ کی باتیں۔ فکلی وشربی وقرری عینا، بس کھا اور پی، کھا اور پی، کھا اور پی، کھانا پہلے اور پینا بعد میں، کھا اور پی۔ وقرری عینا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، گھبرانا، مراد یہ کہ قرری عینا، گھبرانا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی بھی تیرے پاس آ جائے، کوئی بندہ بشر تیرے پاس آ جائے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہنا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے۔ فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میرا روزہ ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا،
تو لوگ آ گئے، قالوا یا مریم او مریم لقد جئت شیئا فریا، او فضول کام کر دیا، یہ کیا کیا تو نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوا، امرا کا سوا، اے مریم کی بہن یہ برا کام ایسا ہی جو دیکھنے میں آ رہا ہے، نہ تیری امی کوئی ایسی ویسی تھی، نہ تیرا باپ کو برا آدمی تھا، ابو کمرا سوئن وما کان وما کانت امکی بغیہ، تیری ماں بھی ایسی ویسی عورت نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، جب انہوں نے ایسی باتیں کی نا اور دل جلانے والی باتیں کی، تو آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اور تیری خیر، تینے سوال۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ حیران ہو کے کہنے لگے ہو تیرے ایک سال کا اپنا ایک دن کا بچہ اس سے ہم کیسے گفتگو کریں؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اپنی ماں کی گود میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حیران ہو کے دیکھا ہوں بچہ بول رہا ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ تینوں کام ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، حیران نہ ہو، واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں، الہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میں اللہ کی طرف سے کتاب بھی لایا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے، قرآن پاک ہماری تعلیم کے لیے، سلف کی نہیں، سلف کی باتیں ہوگی نا، ماضی کی باتیں ہوگی نا، ماضی کی باتیں بھی ہیں تو ساتھ ہمارا ذکر بھی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہمارا تو ذکر ہے، یہ ماضی کی باتیں ہمارے لیے تو ہیں، یہ بھی ماضی کی باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماضی کی باتیں ہیں ہمارے لیے، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے یاد کرنا ہے۔ تجھے قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، ماضی دے پترا، ہر بات ماضی کی باتیں ہیں، اور ماضی کی باتیں ہیں،